بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بابرکت نام سے آج بروز اتوار ہم اس سلسلے کا ابتدا کر رہے ہیں۔ تو یہ کچھ دروس ہوں گے عربی زبان کے علم الصرف کے بارے میں۔ عربی کا جو گرامر ہے اس کو علماء نے صرف اور نحو کے اندر تقسیم کیا ہے۔ ابھی ان دونوں میں فرق کیا ہے انشاءاللہ یہ آگے جا کر ہم بتائیں گے۔ ابھی صرف اتنا یاد رکھنا کافی ہے کہ یہ جو جس علم کی یہ دروس ہے یہ علم الصرف کہلاتا ہے۔ اتنا فی الحال کافی ہے۔ اس کی ضرورت اس طرح پیش آئی کہ ہمارے کچھ رشتہ دار بھتیجے بھانجے جو پاکستان میں ہیں اور ان سب کی عمر ماشاءاللہ 9 سال سے 15-16 سال تک ہے۔ اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ جو حفظ کے طالب علم ہیں ان کو عربی کی بنیادی باتوں سے آگاہ کیا جائے۔ اور عربی زبان بہت پیاری ہے، اللہ کی زبان ہے۔ اہل جنت سارے جنتی جنت میں عربی میں کلام کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زبان ہے۔ تو یہ اس کے لیے اردو کا انتخاب کیا گیا۔ ان کی طرف سے تقاضا تو تھا کہ اس کو پشتو میں کیا جائے، کیونکہ ان سب کی مادری زبان پشتو ہے، جن کی تحریک پر اور جن کے لیے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ لیکن چونکہ ان کو اردو بھی آتی ہے اس لیے ہم نے اردو کا انتخاب کیا تاکہ اس کا کاوش کا فائدہ زیادہ ہو جائے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اس کو قبول عطا فرمائے اور اس کو ہم سب کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید بنائے۔ تو اس کا جو ضرورت ہے کہ لوگ اس کو سمجھے کہ یہ کس ارادے سے ہو رہا ہے۔ اس میں ارادہ یہ ہے کہ عربی ویسی بھی آسان ہے، اور جب امام تراویح میں یا نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرے اور آدمی کو اس کا مفہوم بھی سمجھ آ جائے، اس سے کوئی بڑی نعمت اس دنیا میں ہو نہیں سکتی۔ اور آسان بہت زیادہ ہے عربی زبان، لیکن ہم ویسے ڈری ہوئی ہیں۔ عربی کا کوئی ٹرم یا اس کی کوئی اصطلاح نظر آ جائے، فعل فاعل، بس ہم فوراً گھبرا جاتے ہیں، حالانکہ بہت لذیذ اور بہت زیادہ کارآمد اور بہت زبردست چیز ہے۔ شیطان نے جو محنت کی ہے، باطل نے محنت کی ہے کہ یہ امت قرآن کے قریب پٹکنے نہ پائے، یہ قرآن کے قریب نہ آ جائے۔ قرآن کو بس اچھی طریقے سے غلاف کے اندر سجا کر طاق کے اندر رکھ دے، اور بیمار ہو جائے کوئی یا کوئی فوت ہو رہا ہو، برکت کے لیے اس کو نیچے اس کو چوم کر لے کر آ جائے۔ باقی اگر کوئی دینی لٹریچر پڑھتا بھی ہے تو قرآن پاک کم پڑھتے ہیں ہم، اور اس طرح کی بزرگوں کی جو ارشادات ہے اگرچہ وہ بھی سر آنکھوں پر، لیکن قرآن تو بہرحال قرآن ہے اور ہمارے ساتھ ہے۔ تو قرآن سے جو اس امت کی دوری ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے عربی زبان سے ہم مانوس نہیں ہیں۔ اور یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ایک مسجد کے اندر 500 نمازی جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔ آپ مسجد کی دروازے پر کھڑے ہو جائیں اور ایک ایک سے پوچھے کہ یہ جو قل هو اللہ احد سورہ اخلاص ہے، اس کا ترجمہ ذرا مجھے بتا دے کہ کم از کم اس کے اندر یہ جو 5 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یلد ہے اور یولد ہے اور احد ہے اور صمد ہے اور کفون ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو دنیا جہان کی چیزیں جو آدمی بالکل
وہ غیر تعلیمی یافتہ ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ سیل فون ہے اور اس کے اندر یہ انٹرنیٹ ہے اور یہ آن لائن ہے اور یہ جو ہے نا اس کے اندر بیلنس ہے. تو یہ سارے ٹرم ہمیں پتہ نہیں تھے پہلے، لیکن سیل فون کے آنے کے بعد سیل فون کی جو اصطلاحات ہے 40-50 وہ ایک ناخواندہ آدمی کو جو کہ غیر تعلیمی یافتہ ہے اس کو بھی آتے ہیں. تو جس طرح اس کو بیلنس کا پتہ لگ گیا اور اس کو انٹرنیٹ کا پتہ لگ گیا کہ اس کو یہ کیا ہے، اور اس طرح اس کو یہ ساری چیزیں پتہ، تو اس کو کفوان سمجھ میں نہیں آ سکتی اگر اس کو شوق ہو کہ کفوان کا کیا مطلب ہے اور احد کا کیا مطلب ہے اور یلد اور یولد کا کیا مطلب ہے. اس کے دماغ کے اندر کیا اتنی صلاحیت نہیں ہے؟ بے شک ہے، اور پوری قرآن کو جذب کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن اس کو شوق نہیں ہے. اس کو اس بات کی اہمیت نہیں ہے کہ یہ قرآن سے جب ہم دور ہے تو اس کا کیا بڑا وبال ہوگا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے طلباء جو تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں اور قرآن سے دور ہے اور ان کے اندر بے دینی اور الحاد اور کفر کی جراثیم آتے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ قرآن سے دوری ہے. اگر ایک آدمی قرآن کو ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ بھی پڑھ لے تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ وہ جتنی بھی ہوائیں آئیں گی کفر اور الحاد کی، تو اس کو وہ آدمی انشاءاللہ اپنی دین پر قائم رہے گا، کہ اس کی بنیاد اور اساس جو ہے وہ کتاب اللہ کے اوپر ہوگی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کا شوق پیدا کریں اپنے دل کے اندر. بغیر شوق کے کوئی بھی کام نہیں ہوتا ہے. تو اس کا جو دوسرا ایک اہم پہلو ذہن میں رہنا ہے کہ اس کو ہم کوشش کریں گے کہ جتنا آسان ہو، یعنی اتنا آسان کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایک ماں والدہ جو 8ویں جماعت مڈل پاس ہو تو وہ بھی اس کو اپنی بچوں کو پڑھا سکے گی انشاءاللہ. لیکن ڈرنا نہیں ہے اور جو ہدایات ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. تو یہ ایسا پروگرام ہم کرنا چاہتے ہیں کہ والد بھی بزی ہوتے ہیں، ان کو بھی فرصت آج کل نہیں ہوتی اور شوق بھی کم ہے، اور جو مائیں ہیں ان کو شوق بھی زیادہ ہے اور وہ اپنی بچوں سے وقت بھی زیادہ وہ کرتی ہے. تو ہمارے جو مخاطب ہوں گے وہ ایسے ہوں گے کہ بس ایک 8ویں جماعت پڑھی ہوئی ماں میں سامنے بیٹی ہے اور ان کو میں سمجھا رہا ہوں، اور پھر وہ جو ہے نا اس کو اپنے بچوں کو پڑھائے. لیکن یہ ہے کہ اس کو شوق کے ساتھ اور باقاعدگی کے ساتھ. اور دوسری بات یہ کہ اس کی اندر تکرار کا بڑا زبردست وہ ہے کہ ایک جو ہم انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے اور جو لیکچر بنائیں گے وہ زیادہ سے زیادہ یہی 10 اور 15 منٹ کی بیچ میں رکھیں گے تاکہ چھوٹے چھوٹے ہوں اور اس کے اندر چیزیں بار بار تکرار آ جائے. تو اس لیے اس کو بار بار ابتدا میں خاص طور پر بار بار، تاکہ آدمی اس سے مانوس ہو جائے. تو اس کے لیے انشاءاللہ دعا بھی کرتے ہیں. جو اس کے لیے ہم جو کتاب استعمال کریں گے وہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد ظہیر روحانی بازی دامت برکاتہ ان کی کمپائل کردہ یہ کتاب ہے، اور یہ ان کے والد محترم حضرت مولانا محمد موسیٰ خان روحانی بازی رحمہ اللہ، جو ہمارے زمانے قریب کے بہت بڑے بزرگ اور اللہ والے گزرے ہیں، اور ان کی بے شمار تصانیف ایسی موضوعات پر ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. اور پاکستان کے شہر لاہور کے اندر وہ رہتے تھے، اور اصلاً وہ ڈیرہ اسماعیل خان سرحد کے علاقے کے تھے اور بہت بڑی شخصیت ہے. تو وہ عام طور پر یہ علماء جو اپنے اولاد کے لیے جو نوٹس وغیرہ لکھتے ہیں وہ بڑی کارآمد ہوتے ہیں، کیونکہ آدمی کی اپنی اولاد کے ساتھ محبت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ مولانا محمد موسیٰ خان رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد رشید اور اپنے جگر گوشہ مولانا محمد ظہیر اور ان کے دوسری بھائیوں کے لیے جو نوٹس وغیرہ لکھے ہیں ان کو پھر انہوں نے کمپائل کیا ہے، اور بہت آسان ہے. تو اس کتاب کو ہم بنیاد بنائیں گے، یہ آپ کے سامنے اسکرین پر ہے،
از افادات جامع المعقول والمنقول محدث اعظم فقیہ العصر حضرت مولانا محمد موسیٰ خان روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی۔ اس کا نام ابواب الصرف ہے، اور اس کو پھر مرتب کیا ہے ان کے بیٹے مولانا محمد ظہیر روحانی بازی دامت برکاتہم نے۔ تو اس کو ہم بنیاد بنائیں گے، اور اس میں جو گردانے ہیں اس کو انشاءاللہ یاد کروانے کی کوشش کریں گے۔ تو دعا بھی کرتے ہیں کہ رب یسر علینا، آپ میرے ساتھ اس کا تکرار کریں، ریپیٹ کریں، رب یسر علینا ھذا الکتاب ولا تعسر علینا ھذا الکتاب وتممہ علینا بالخیر لا بالشر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اس کا مطلب ہے رب یسر، اے اللہ آسان کرے ہمارے لیے ھذا الکتاب، یہ کتاب، ولا تعسر علینا ھذا الکتاب، اور یہ کتاب ہمارے لیے آپ مشکل نہ کریں، وتممہ، اور اس کو مکمل کرے، تمام کرے، علینا ہمارے لیے، بالخیر، خیر کے ساتھ، لا بالشر، شر کے ساتھ نہیں، وبک نستعین، اور آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، یا فتاح، اے وہ اللہ جو ساری مشکلوں کو کھولنے والے اور ان کو آسان کرنے والے ہیں، یا فتاح، یا فتاح۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔